بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں بول نیوز کی خصوصی نشریات میں۔ میں ہوں آپ کے ساتھ آپ کا میزبان سلمان مرزا۔ جناب 23 اکتوبر کو ارشد شریف صاحب کو بے دردی کے ساتھ کینیا میں قتل کیا گیا۔ اس کے بعد جناب تمام پاکستانیوں کی ایک آواز تھی کہ ارشد شریف کے قاتلوں کو ڈھونڈا جائے۔ آج ایک دلچسپ بات دیکھنے میں آئی، سپریم کورٹ کی جانب سے از خود نوٹس لیا گیا۔ 12:30 بجے اس کیس کی سماعت ہوئی۔ اب اس کیس کی سماعت کل تک ملتوی کر دی گئی ہے۔ از خود نوٹس لے گیا سپریم کورٹ کی جانب سے، اور جناب جو ریمارکس نکل کر سامنے آئے اس کے مطابق قتل کا مقدمہ آج ہی درج کرانے کا حکم دیا گیا۔ جو تحقیقاتی رپورٹ ہے اس پر عدم اطمینان کا اظہار کیا گیا۔ میڈیکل رپورٹ کے حوالے سے کہا گیا کہ جناب یہ میڈیکل رپورٹ اطمینان بخش نہیں ہے۔ اچھا جناب، سپریم کورٹ کے باہر سمیع ابراہیم صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ذرا ان سے مزید بات کرتے ہیں آج سماعت میں کیا کچھ ہوا۔ سمیع صاحب کیا ہوا سر آج سماعت میں؟ جی سلمان، تھینک یو ویری مچ۔ میرے ساتھ اس وقت راجہ عامر عباس ہیں، یہ وکیل بھی ہیں اور ارشد شریف کے ذاتی دوستوں میں سے بھی ہیں۔ یہ بھی اس کیس کو فالو، اس سے پہلے ارشد شریف اور میں جب ہم ہائی کورٹ میں دھکے کھا رہے تھے، چکر لگا رہے تھے، تو راجہ عامر عباس اس وقت بھی ہمارے ساتھ تھے۔ اور میں یہ کہتا ہوں کہ انہوں نے جو ساتھ دیا ہمارا، وہ ایک دوست کی حیثیت سے دیا، ایک وکیل کی حیثیت سے نہیں دیا۔ اور میں یہ بھی برملا اس کا اظہار کرتا ہوں یہاں پر کہ اگر کوئی چیز پیپر اگر تیار ہوئے ہماری پٹیشنز کے بھی، تو اس کے پیسے بھی راجہ عامر عباس نے اپنی جیب سے دیے۔ یہ ان کا ارشد شریف سے تعلق، یہ ان کا ہمارے ساتھ تعلق، یہ سارے کیس کو شروع سے فالو کرتے رہے ہیں۔ آج آپ نے 2-3 باتیں کہیں، سو موٹو نوٹس 5 ممبر بینچ جسٹس عمر عطا بندیال کی سربراہی میں بہت ساری چیزیں آج ایکسپوز ہوئیں۔ 43 دن ہو گئے ایف آئی آر درج نہیں ہوئی، اور جو جسٹس اعجاز الاحسن کا ایک بڑا سوال تھا، مظاہر علی نقوی صاحب نے بھی یہ سوال کیا، اگر ایف آئی آر درج نہیں ہے تو تحقیقات کیسے ہو سکتی ہیں، انویسٹیگیشن کیسے ہو سکتی ہیں، آپ کس چیز کی انویسٹیگیشن کر رہے ہو؟ جو ایک منافقانہ چہرہ حکومت کا آج ایکسپوز ہوا، وہ حکومت جو میں یہ برملا کہتا ہوں، جو ہمیں شک ہے کہ ارشد شریف کی شہادت میں ملوث ہے، یہ وہ سارے کردار، یہ کیا تحقیقات کریں گے ارشد شریف کے قتل کی؟ ایف آئی آر درج ہو، لیکن ایف آئی آر کیسے درج ہوگی؟ ایف آئی آر جو ارشد شریف صاحب کی والدہ ہیں ان کی مدعیت میں اگر درج ہوگی تو قابل قبول ہوگی، اور ارشد شریف کی والدہ کو پتہ ہے کہ کس نے اس کے بچے کو شہید کیا۔ پہلی رات جب میں ارشد شریف کے گھر پہنچا تو انہوں نے مجھے کہا کہ فلاں نے قتل کیا ہے، فلاں نے قتل کیا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ ایف آئی آر درج کس کے خلاف ہوتی ہے، کس کے بارے میں ہوتی ہے، یا پھر پولیس کی مدعیت میں ایک اور فراڈ ارشد شریف کے قتل کی انویسٹیگیشن کے نام پر۔ میں راجہ عامر عباس کیونکہ آج سارا وقت موجود تھے اندر، میں ذرا ان کی طرف چلتا ہوں اور ان کے ہم کومنٹس لیتے ہیں۔ یہ وکیل بھی ہیں اور ارشد شریف کے دوست بھی۔ رائے صاحب، جو کچھ آپ نے دیکھا، اب تو وہ لوگ ارشد شریف کا جھنڈا اٹھائے ہوئے ہیں، جس وقت ارشد شریف اپنی جان بچانے کے لیے مارا پھر رہا تھا تو شاید وہ ان طاقتوں کے ساتھ تھے جو ارشد شریف کو مارنے والے تھے، شہید کرنے والے تھے، اور آج وہ ارشد شریف کے وارث بن کر یہاں پر موجود تھے۔ سمیع صاحب، سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ آج حکومت وقت کے منہ پہ ایک تماچا تھا جب سپریم کورٹ نے کہا کہ آج 43 ڈیز گزر گئے ہیں، اور 3 ڈیز گزرنے کے باوجود ابھی تک ارشد شریف کی ایف آئی آر لانچ نہیں ہوئی، ہمیں ابھی تک کسی چیز سے آگاہ نہیں کیا گیا۔ بڑی مشکل سے ایک میڈیکل رپورٹ اس کی آئی ہے، جس کے اوپر سپریم کورٹ نے کہا کہ یہ میڈیکل رپورٹ بھی ایک ڈوبیس ظاہر ہو رہی ہے، اس کے اوپر بھی شکوک ہیں۔ اور سب سے بڑی بات ہے کہ جو حکومت پاکستان کے 2 نمائندے آئے، جس میں فورن سیکرٹری تھے اور جو ہمارے انٹیریئر سیکرٹری تھے وفاقی، وہ آئے اور ان سے جب پوچھا گیا کہ بتائیے کیا پروگریس ہے، 43 ڈیز گزر گئے ہیں، حکومت پاکستان نے کیا کیا ہے اور انٹیریئر منسٹری نے کیا کیا ہے، تو اس کے جواب میں انہوں نے کہا کہ جی ہمارا کانٹیکٹ ہے، لیکن یہ نہیں بتایا کہ ہم نے کیا کیا ہے، کیا نہیں کیا۔ اور سب سے اہم بات کہ جناب جب چیف جسٹس نے خود کہا کہ وہ 600 صفحوں کی ایک رپورٹ آئی ہے، تو جناب اٹارنی جنرل صاحب کہتے ہیں کہ جناب وہ تو پہلے ہم لا منسٹر صاحب آئیں گے، دیکھیں گے،
اس کے بعد چیف ایگزیکٹو اس کو دیکھیں گے، جس پہ عدالت نے سخت برہمی کا اظہار کیا اور کہا کہ جناب اگر وہ تفتیش کی رپورٹ ہے تو کیا اس کو بدلنا چاہتے ہیں، کیا اس میں کوئی امینڈمنٹ کرنا چاہتے ہیں، کیا وہ ان کی مرضی کے مطابق ہو تو درست ہے، نہیں ہو، جس پہ انہوں نے کافی سرزنش بھی کی۔ تو اب جو اہم چیز ہے، دیکھیے ایز اے کرمنل لائر ہمیں یہ تجربہ ہے کہ جو ایف آئی آر ہوتی ہے وہ بیس ہوتی ہے کسی بھی کرمنل کیس کی، اور ایف آئی آر میں تفصیلاً بتایا جاتا ہے کہ ارشد شریف صاحب کے ساتھ کیا پرابلمز تھیں، وہ یہ ملک کیوں چھوڑ کے گئے، انہیں اے آر وائی سے کیوں نکالا گیا، انہیں کون دھمکا رہا تھا، ان کے خلاف جو ایف آئی آرز کٹیں ان کی کیا وجوہات تھی، اور وہ کون سے کمپلینٹس تھے کہ جنہوں نے کمپلینٹس کی۔ اب ہمارے ملک میں انفارچونیٹلی ایک ایسا رواج بن گیا ہے کہ جو ایک بنیادی حق ہے اس کے لواحقین کا، اس کی والدہ کا، اس کی فیملی کا، کہ جو ایف آئی آر ہے وہ وہی لانچ کرتے ہیں، لیکن یہاں پہ حکومت اگر اسٹیٹ کی طرف سے ایک ایف آئی آر لانچ کر دی جاتی ہے جس میں ان کا مدعا نہیں آتا، تو میں سمجھوں گا کہ یہ قانون کی سراسر خلاف ورزی ہوگی، اور بظاہر نہ ہی سپریم کورٹ اس کی اجازت دے گی، اور اس کی والدہ اور لواحقین کو چاہیے کہ وہ ادھر ادھر کے اور فالتو کے جو مشورے ہیں اس کی بجائے جو ان کے علم میں بات ہے، حق اور سچ کی جو بات ہے وہ تحریر کرے، اور فوراً انٹیریئر سیکٹری کو بھی اور متعلقہ تھانے میں بھی پہنچ جائے، اس سے پہلے کہ جناب اسٹیٹ کی طرف سے ایف آئی آر ہو، پھر وہی ٹیکنیکلٹیز کے جی 2 ایف آئی آر ایک ممکن نہیں ہے۔ جناب اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو لائک پر کلک ضرور کیجیے گا۔ تاریخ میں پہلی بار عمران خان، آصف علی زرداری، شہباز شریف، مریم نواز، مولانا فضل الرحمان اور بلاول بھٹو سب ایک ساتھ چل رہے ہیں صرف بول پر۔ سب سے زیادہ ویوز اور سب سے زیادہ ریٹنگ کے ساتھ بول آج بھی رہا نمبر 1 پر۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔